عقیدے درست کر لو، عقیدے درست کر لو، شان رسالت مآب کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، قیس بنتی ہے۔ حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں، اور یہ خیال توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں۔ یہ بھی انکار، وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کھڑا، وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، یہ لوگ پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، ان کے بت بنا کے پوجا کرتے۔ قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے۔ قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔ ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی جہالت۔ پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے۔ اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے۔ آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا سکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے۔ تو یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے۔ نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ وہ کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا القوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اپنا قمیض اتارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی۔ قرآن بول رہا ہوں۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے۔ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے۔ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا، وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا۔ ان کی قبر کھودی، مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے۔ پھر ان کو لحد میں اتارا گیا، لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے۔ سیرے مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان۔ کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا۔ آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنھا حجتھا۔ اے اللہ زندہ اور سلامت ہے، مدائم ہے جو فوت نہیں ہوتا،
میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما۔ آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے، بے حق کے نبی کا، یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ۔ آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بے حق کے نبی، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اتنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی، اے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے۔ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ، اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی اور فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کا کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے، تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائے گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد، تم حضور کے منکر ہو کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی، ان کی حیات پاک تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں۔ خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں، اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں ھذا الحدیث حدیث صحیح، کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں، ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا۔ کہتے ہیں وہی شخص جو عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے۔ ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بعد، وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں، وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد۔ اسلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا، پکار کے پلٹا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا، وہی اس کا کام ہو گیا۔ سین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے، ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں
کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سیرت طیبہ کا ہر عمل عبادت تھا. ان میں اتنی وسعت تھی جس سے ہم محروم ہو گئے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا طریق یہ تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے اپنی مجلس میں، جب کبھی ہم آخرت کا ذکر شروع کرتے، قیامت کا، آخرت کا، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر شروع کر دیتے. دنیا اور کاروبار، تجارت اور دنیاوی معاملات کا ذکر شروع کرتے، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ دنیاوی معاملات کا ذکر شروع کر دیتے. اگر ہم کھانا پینا، فلاں کا کھانا اچھا ہے، طعام اچھا، کھانے پینے کا ذکر شروع کرتے، آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بھی کھانے اور پینے کا ذکر شروع کر دیتے. الغرض تو کل ھذا حدثکم من رسول اللہ، کہا یہ سب عمل ہے جو آقا علیہ السلام کا میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. یعنی مجلس میں اگر لوگ اخروی بات کر رہے ہیں جنت کی تو آپ جنت کا ذکر سناتے ہوں گے. دنیاوی کاروبار کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس موضوع میں شامل ہو جاتے. کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں ان میں شریک ہوتے. یعنی اہل مجلس جس موضوع میں خوشگواری محسوس کرتے، آقا علیہ السلام اسی موضوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مختلف ذوق رکھنے والا شخص آپ کی مجلس میں بیٹھنا پسند ہی نہ کرے، کیونکہ جو اس کا ذوق ہے، ہاں حلال اور حرام کی حدود ہیں، جائز اور ناجائز کی حدود ہیں اور نہیں کی حدود ہیں، مگر جائز کی حدود میں اس کا ذوق اور ہے. آپ اس کی بات اتنی خوش طبیعت ہے کہ سن ہی نہیں سکتے، آپ نے اپنی بات شروع کر دینی. وہ کوئی اور بات سننا چاہتا ہے، کسی اور چیز میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہے، کسی اور چیز میں خوشگواری محسوس کر رہا ہے، آپ اس کی خوشگواری کا احساس نہیں کرتے، جو آپ کے اندر جمع ہوا وہی شروع کر دیتے ہیں بات. یعنی موافقت نہیں ہے اہل مجلس کے ساتھ، سوچ میں، گفتگو میں، عمل میں. یہ موافقت پیدا کرنا اہل مجلس اور اہل تعلق میں یہ دین کی روح ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ مدینہ پاک میں باندیاں تھیں، وہ اریسٹ ہو کے آ گئیں، جنگوں میں پریزنرز آف وار بن گئے، چونکہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا. جس دیوانی کو ضرورت پڑتی وہ آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتی. تن تالے کو بہی ہے شاعت، جہاں چاہتی پکڑ کے لے جاتی اور جو کہتی آپ اس کے کام کاج کرتے. یعنی شفقت کا یہ عالم کہ دیوانی کو بھی خوف محسوس نہ ہو آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے، میرے ساتھ چلے، میرے یہ کام کر دے. دنیا دیکھتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کا یہ نمونہ پیش کیا.